ماں باپ کا نافرمان اس وقت تک مر نہیں سکتا، اس وقت تک اس کو موت آ نہیں سکتی جب تک کہ وہ دنیا میں ہی اپنے انجام کو دیکھ نہ لے، دنیا میں اپنے ماں باپ کو ستانے کا انجام بھگت نہ لے، دنیا ہی میں اس کو سزا نہ مل جائے۔ جب تک اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اس کو دنیا میں مل نہیں جاتی تب تک اس کو قبر بھی ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیو، اٹاوا آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں، نہ بھی ہمارا کوئی کام تھا، صرف اس لیے کہ کوئی آنے جانے والا نہیں تھا اور میرے ابو کی دوا ختم ہو گئی تھی، صرف دوا لے کر میں صرف دوا دینے کے لیے آیا اور چلا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے عبرت حاصل کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ والدین کی وجہ سے ہی آپ کو سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ کی قسم، آج میں اس منبر پر کھڑے ہو کر اعلان یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جو کچھ بھی سرخروئی حاصل ہے، جو کچھ بھی مقام و مرتبہ حاصل ہے، یہ میرے والدین اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں یا ان کو ستا رہے ہیں وہ سن لیں، اللہ کی قسم تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس دنیا میں اپنا انجام نہ دے، اپنے ماں باپ کو ستانے کا انجام نہ دیکھ لو۔ قبر سے پہلے ہی تمہیں اپنے ماں باپ کو ستانے کا نتیجہ ملے گا۔ اس بددعا سے بچنے کے لیے آج ہی ہاتھ پیر جوڑ لو، گڑ گڑا لو، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو، بہت رحم دل ہوتے ہیں، اللہ کی قسم معاف کر دیں گے۔ دو تین چیزیں بہت اصولی طور پر ہیں، قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، تمہیں جلا دیا جائے یا مار دیا جائے، کوئی بھی کام تمہارے ساتھ کیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من مالک واہلک، دوسری چیز سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ والدین دونوں چیزیں آئی، ماں اور باپ دونوں کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ ان امراک ان تخرج من اہلک و مالک، اگرچہ تمہاری ماں اور باپ دونوں تمہیں حکم دیں کہ اپنے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، اپنے مال و دولت کو چھوڑ دو، تو مال و دولت کو چھوڑ دینا، گھر و مکان سے نکل جانا، لیکن یہ سب گوارا کر لینا، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ اور آج بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سن لو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان اس وقت تک مر نہیں سکتا، اس وقت تک اس کو موت آ نہیں سکتی جب تک کہ وہ دنیا میں ہی اپنے انجام کو دیکھ نہ لے، دنیا میں اپنے ماں باپ کو ستانے کا انجام بھگت نہ لے، دنیا ہی میں اس کو سزا نہ مل جائے۔ جب تک اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اس کو دنیا میں مل نہیں جاتی تب تک اس کو قبر بھی ایکسپٹ نہیں کرتی ہے، تب تک وہ مر نہیں سکتا ہے، ملک الموت بھی اس کے پاس اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو ستانے کا انجام اور اس کا حال وہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ یہ ہے والدین کا مقام، یہ ہے والدین کا مرتبہ، یہ ہے باپ کا ایک اندازہ۔ میرے بھائیو، اٹاوا آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں، نہ بھی ہمارا کوئی کام تھا، صرف اس لیے کہ کوئی آنے جانے والا نہیں تھا اور میرے ابو کی دوا ختم ہو گئی تھی، صرف دوا لے کر میں صرف دوا دینے کے لیے آیا اور چلا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے عبرت حاصل کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ والدین کی وجہ سے ہی آپ کو سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ کی قسم، آج میں اس منبر پر کھڑے ہو کر اعلان یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جو کچھ بھی سرخروئی حاصل ہے، جو کچھ بھی مقام و مرتبہ حاصل ہے، یہ میرے والدین اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج بھی میرے دو بھائی اور بھی ہیں، موجود ہیں، لیکن ایک سیرپ بھی اگر ان کا ختم ہو جاتا ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ دوسرا بھائی ان کو ایک سیرپ بھی خرید کر دے۔ میں لکھنؤ سے فون کرتا ہوں جولی کیمسٹ کو، اور ان وہاں ایک لڑکا کام کرتا ہے بیرون ٹولے کا، بلال نام کا، اس کو فون کرتا ہوں کہ یہ سیرپ لے کر آپ وہاں میرے گھر پہ پہنچا دیں، اور میں فون پے سے آپ کا پیسہ ڈال رہا ہوں۔ ایک کیپسول، ایک سیرپ تک میں فون سے یہاں تک پہنچاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو موقع مل رہا ہے والدین کی خدمت کا وہ کر لیا جائے، کیونکہ انہی کی دعاؤں سے سب کچھ مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماں باپ میں بٹوارا ہوتا ہے، یہ ماں باپ میں بٹوارا ہوگا کہ باپ کے علاج کے لیے 1 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے، تو کتنے دے گا، ہم کتنا دیں گے، ہم کتنا دیں گے۔ ارے والدین کے لیے تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگر باپ کے علاج کراتے کراتے تم بک جاؤ، تمہارا مکان بھی بک جائے، تب بھی رب کعبہ کی قسم تم اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے اور اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سنا نہیں تھا وہ جو ایک لنگڑی لولی اور اندھی عورت کو طواف کرا رہا تھا اس کا بیٹا، اور اپنے کاندھے پر لادے ہوئے تھا
حضرت عمر ٹکرا گئے. اس نے کہا امیر المومنین کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ میری ماں لیٹرین کرتی ہے میں صاف کرتی ہوں, میری ماں پیشاب کرتی ہے میں دھلتا ہوں, میری ماں کے کپڑے ہم دھلتے ہیں, میری ماں کو کھانا ہم بنا کے کھلاتے ہیں, اس کے منہ میں لقمہ ہم ڈالتے ہیں. آج اس نے عمرے کے لیے طواف کی نیت کی ہے تو میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو طواف کرایا ہے, کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا تم اپنی ماں کے حق کی ادائیگی کی بات کر رہے ہو, جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی, جب تمہاری ماں تمہیں جل رہی تھی اور اس کے منہ سے جو پہلی آواز نکلی تھی تمہیں پیدا کرتے وقت, ابھی تو نے اپنی ماں کی اس آواز کا, پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا, پوری زندگی کا تو کیا حق ادا کرے؟ اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی مت کرنا. لو ماں باپ کا درد ہمیں تھا, بول بھی رہا تھا اور حدیث بھی آ گئی, وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا, چاہے وہ تمہیں اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں, اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں. بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم دینے چھوڑ دو, لیکن ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. گھر مکان سے نکال دے, بھگ, میرا گھر نہیں, تجھے 1 انچ زمین نہیں دوں گا, نکل بھگ. گھر بار چھوڑ دینا, لیکن ماں باپ کی نافرمانی, یہ ہے ماں باپ کا درجہ. کون بیٹا یہ قبول کرے گا؟ لیکن حق یہ ہے ماں باپ کا. ایک صحابی اپنی ماں کو طواف کرا رہے ہیں کاندھے پر بٹھا کر. حضرت عمر فاروق نے کہا علیک الجنہ, تو نے اپنی بوڑھی ماں کو جو پیروں سے لنگڑی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, اپنے کاندھے پر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرایا, تو نے تو جنت پالی, تو نے تو جنت حاصل کر لی, تو جنتی ہو گیا. اس صحابی نے کہا امیر المومنین کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ یعنی اندھی ہے, لنگڑی ہے, اور میں اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر طواف کرا رہا ہوں, پیشاب پائخانہ کرتی ہے تو میں ہی اس کا پیشاب اور پائخانہ دھوتا ہوں, گندگی کو میں صاف کرتا ہوں, کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ تو نے جنت تو کما لی لیکن ماں کا حق ادا نہیں ہوا. کہا کہ اچھا پھر ماں کا حق ادا کب ہوگا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا ماں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ کچھ نہیں, اتنا کام میں کر رہا ہوں, گندگی, غلاظت, ناپاکی, پیشاب پائخانہ سب میں دھو رہا ہوں, اور اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر طواف کر رہا ہوں, کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں, جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی, جب وہ تجھے اپنے پیٹ سے جن رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی درد کی وجہ سے, اس کے منہ سے جو پہلی چیخ نکلی تھی درد کی وجہ سے, تجھے پیدا کرتے ہوئے درد ذہ ہوتا ہر عورت کو بچے کی پیدائش پر, تو جو وہ درد ہو رہا تھا اور اس درد میں تیری ماں جو چیخی تھی, پہلی چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی, ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی کا بھی حق ادا نہیں کیا. تم اپنی ماں کی پوری زندگی کی حق کی بات کرتے ہو, نہیں کیا. اس نے کہا بس 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 امیر المومنین, اب میں سمجھ گیا کہ اپنی ماں کا زندگی بھر خدمت کر کے بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. جب اب تک میں نے اپنی ماں کی پہلی چیخ کا حق ادا نہیں کیا تو ہم اب کیا کریں گے؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک, ہم جو کرنا ہوگا کریں گے. ماں کے مقام کو اور باپ کے مقام کو پہچانو. جب مامون رشید کا عتاب آیا تو ایک باپ ایک بیٹا دونوں گرفتار کر لیے گئے. بیٹا کا نام ہے فضل برمکی اور اس کے باپ کا نام ہے یحییٰ برمکی. فضل برمکی اور یحییٰ برمکی دونوں کو مامون رشید نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. بڑے نیک تھے یہ دونوں باپ بیٹے, لیکن باپ بوڑھا تھا, سردیوں کے دن تھے, باپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا تھا تو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے میں اس کو تکلیف ہوتی تھی. جیل میں گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا, تو جیل کے اندر بیٹے نے سوچا کہ میں اپنے باپ کو گرم پانی کیسے دوں. جیلر سے بات کی, اس نے منع کر دیا, ہمارے ہاں کوئی الگ سے کسی کے ساتھ الگ امتیاز نہیں برتا جائے گا, سارے قیدی برابر ہیں, گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں. تانبے کا لوٹا تھا فضل برمکی کے پاس, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس لوٹے میں فضل برمکی پانی بھر لیا کرتے تھے اور اپنے باپ کو سلا دیا کرتے تھے عشاء کے بعد. پھر اس پانی کے تانبے کے لوٹے میں جو پانی بھرا ہوتا تھا, اس پانی کے لوٹے کو, اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تھے, تاکہ پیٹ کی گرمی سے رات بھر یہ لگا رہے گا تو صبح تک کچھ تو اس پانی میں گرمی آ جائے گی, تھوڑی ہی بہت صحیح, کچھ تو گرمی آ جائے گی. جب فجر کی اذان کی آواز آتی تھی تب فضل برمکی اس
پیٹ سے گرم کیے ہوئے پانی کو اٹھاتے تھے اور اپنے ابو سے کہتے تھے جلدی سے وضو بنا لو. غور کیجئے, اپنے باپ کے لیے وضو کا پانی, گرم پانی دینے کے لیے رات بھر وہ جاگا کرتے تھے کہ قدرے گرم پانی ہو جائے تھوڑا بہت ہی صحیح, لیکن میرے باپ کو تکلیف نہ ہونے پائے. باپ کا اس طریقے سے انہوں نے حق ادا کیا, اور سچ تو یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی باپ کا حق ادا نہیں ہوا. ماں کو پہچانو اور باپ کو پہچانو, کیونکہ اگر زبردستی سیدھا ہونے والی ہوتی تو اللہ کے نبی کہہ دیتے سیدھا کرو, لیکن زبردستی سیدھا کرو گے تو سیدھی تو ہوگی نہیں, ٹوٹ جائے گی. تو زبردستی سیدھا کرنے سے بھی اگر ٹوٹ رہی ہے, طلاق ہو رہی ہے اور بچے آپ کے الگ الگ ہو رہے ہیں, تو یہ صورت مت آنے دو. کچھ چیزیں برداشت کرو, اور کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں عورت کے اندر. آج کہہ رہی ہوں کہ مر جائے مولوی کمینہ, ہمیں ٹیڑھا بتا رہا ہے. تیری بیوی بھی ٹیڑھی ہوگی, ہاں ہے تو کیا کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو یہاں ڈانٹتا ہوں, گھر میں ہم کو بھی سننا پڑتا ہے. اور کون ایسا آدمی ہے جس کو اپنے گھر میں نہیں سننا پڑتا ہے, بتائیے تو ذرا. یہ پارلیمنٹ میں جتنے بیٹھے نیتا نا, یہ کرتے ہیں, وہ کریں, کیا کریں, گھر میں سب سنتے ہیں. سب کو سننا پڑتی ہے اپنے, بلکہ ان نیتاؤں کی, ان کی بیویاں جتنی نگرانی کرتی کسی کی نہیں کرتی. بار بار پوچھتے ہیں کہاں ہو, ان کو معلوم ہے یہ نیتا ہے نا, کسی اور کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو, اس لیے بار بار پوچھتی کہاں ہو. نہیں صاحب یہ پان والے کی, اچھا میری بات کرانا ذرا, بڑا عجیب حال ہے. شک ہے, اچھا میں فلاں کی دکان پہ ہوں, ذرا جوتا خرید رہا ہوں, اچھا ذرا جوتے والے سے میری بات کرانا. جوتے والا فری میں مزے لے رہا ہے, بیوی تیری نیتا کی, میں بات کرنے کا مجھے مل رہا ہے. عجیب عجیب صورت حال پیدا ہو گئی, نگرانیاں ہو رہی ہیں, سب کو سننا پڑتی ہے. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آئے اپنی بیوی کی شکایت لے کر, دروازہ کھٹکھٹایا, سوچا گھر کے اندر ہے, وہ باہر بیٹھ گئے, ابھی نکلیں گے حضرت عمر. بیٹھ گئے وہ, تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں, گھر میں آوازیں آ رہی ہیں. ان نے کان لگایا جو دروازے سے, تو کیا دیکھ رہے ہیں, عمر فاروق کی بیوی عمر پہ برس رہی ہیں. چلے جاتے ہو, بیٹھے رہتے ہو خلافت میں, ادھر گئے ادھر گئے, کھانا کون لے کے آئے گا, پکنے کو کون لے کے آئے گا, بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کی پڑھائی, بچوں کا کھانا پانی, بچوں کے کپڑے لتے, کیا ہے تمہیں کوئی فکر ہے؟ جب دیکھو غریبوں کی پیچھے لگے رہتے ہو. کون ضرورت مند ہے, دوسروں کی ضرورت پوری کر رہے ہو, اپنے گھر کی فکر نہیں. حضرت عمر سن رہے ہیں, گردن ڈالے. اس نے دیکھا ہے یہ کیا کریں گے, دور ہماری شکایت, ہم تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آئے, یہ کیا کریں گے. بوڑھ کے چلا گیا بیچارہ, جانے لگا. حضرت عمر فاروق تھوڑی دیر کے بعد نکلے, دیکھا وہ جا رہا ہے, اس کو بلایا, آواز دے گئے, مسٹر ادھر آؤ. کیا تم آئے تھے, کہاں کس لیے, کہا کچھ نہیں, وہ اب میں جا رہا ہوں. ارے تم کچھ شکایت لے کے آئے تھے نا. نہیں اب میں جا رہا ہوں. بتاتے کیوں نہیں ہو, آئے تھے شکایت لے کے اور چل دیے. کچھ بات ہو تو بتاؤ نا, کیا بات ہے, میں امیر المومنین ہوں, لوگوں کا خادم ہوں, میں آپ کے ہی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, بتاؤ کیا ضرورت ہے. کہنے لگا امیر المومنین جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے. میرے بس کا نہیں, کہا میں دیکھ لیا ہوں, اب مجھے جانے دیجیے. کہا ہوا کیا یہ تو بتاؤ. کہا امیر المومنین میری بیوی میرے اوپر روز چڑھ جاتی ہے, ڈانٹتی ہے, پھٹکارتی ہے, الٹا سیدھا بولتی ہے. میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا, لیکن دیکھ رہا ہوں کان لگا کے سنا تو آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی ہے, الٹی گنگا بہ رہی ہیں. تو آپ کچھ بول ہی رہے, آپ سن رہے چپ چاپ, خاموش بیٹھے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بھی اپنی بیوی کی سن رہا ہے. یہ تو شکر منائے کہ اس کی بیوی ہے نہیں, ورنہ آدھی پریشانیاں دور ہو گئی ہوتی. کیونکہ جو آدمی بیوی کی پریشانیاں سہ چکا ہو وہ آدمی جانتا ہے پریشانی کیا ہے. اس لیے جس کو گھر میں پریشان کرنے والی بیوی نہیں ہوتی وہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے. دیکھنا اس جملے کو کیسے ایڈٹ کریں گے لوگ, دیکھیے گا اس جملے کو کیسے بنائے. مولانا, اس جملے کو جانتے ہو کیسے لکھیں گے, مولانا نے مودی کو کیا کہا, اس طریقے سے یوٹیوب میں ڈالیں گے. اسی چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے, اس لیے نہ زیادہ منتر پڑھ رہا ہوں نہ میں نام لے رہا ہوں کسی کا. یہ حالت ہے میرے ساتھ. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں سمجھوتا کروں, لیکن کرنا پڑ رہا ہے مجھے حالات کے ساتھ. اتنا تو کوئی نہیں پریشان کر. تو میرے بھائیو, اب وقتی طور پہ ایک بات آ گئی, میں نے کہہ دی. اب اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ اس کا فوٹو میرے فوٹو کے ساتھ بنا دیں گے. موضوع یہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے, یہ ہونا چاہیے. ایک یہ موضوع نہ ہو کر کیا موضوع ہوگا, مولانا نے مودی کو للکارا, یہ بناتے ہیں. اب بتائیے, اس کو جب لاکھوں لوگ دیکھیں گے تو جو اس کے فین ہیں کیا کہیں گے. کہیں مقدمہ, ضروری نہیں ہے کہ ہم بہار میں بولیں تو بہاری پر مقدمہ ہو. کوئی بھی آدمی کہیں بھی مقدمہ دائر کر سکتا ہے, یہ قانون ہے ہندوستان. بہار میں ہوں گے تو چلو آپ لوگ نپٹا لو گے,
बंगाल में होंगे तो चलो ममता दीदी हैं, लेकिन कहीं और अगर हो गया और जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ अगर मुझ पर मुकदमा हो गया तो कौन है? कोई नहीं आता साथ। मैंने सबको देखा है। सुनते वक्त मौलाना आप ये नहीं बोले, आज मजा नहीं आया, आज उसको नहीं बोले। बहुत कहने वाले मिलेंगे। जब परेशानियां आती हैं और जब कोई जेल में चला जाता है तो कोई साथ नहीं आता है। यकीन मानना, अगर मेरा नहीं उनसे मिलने नहीं आए, क्यों? सीआईडी मेरे पीछे लग जाएगी। मौलाना जर्जी से इसके क्या ताल्लुक है, ये क्यों मिलने गया था? सबको देख लिया है। आपको भी मशवरा देता हूं, जो कुछ भी करना है अपने बलबूते पे करना है। ये मत सोचना कि आपको परेशानी आई, आप कभी जेल में चले गए तो दूसरे आपकी मदद करेंगे। दूसरों पर कभी भरोसा मत करना। आपके अंदर अपनी कैपेसिटी हो, बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता हो तो आप कदम उठाइएगा, नहीं तो दूसरों के भरोसे पर मत रहिए। तो हजरत उमर फारूक से कहा कि आप तो खुद ही परेशान हैं, मैं जा रहा हूँ। हजरत उमर ने कहा अच्छा सुनो, शादी हो गई? हाँ। बच्चे हैं? हाँ। बच्चे किसके हैं? उसने कहा मेरे। दूध किसने पिलाया? कहा मेरी बीवी ने। दूध पिलने का पैसा दिया? कहा नहीं। खाना कौन पकाता है? कहा बीवी। कहा तुम्हें मालूम है बच्चे बाप के होते हैं, अगर माँ उसकी दूध ना पिलाए तो बाप जबरदस्ती दूध नहीं पिलवा सकता। अगर माँ ये कहे बीवी कि मुझे आपके बच्चे को दूध पिलाना है, मुझे इतना रुपया महीना चाहिए, तो आपको उतना रुपया महीना देना पड़ेगा, दूध पिलाई। दिया तुमने? नहीं। कहा वो हमारे बच्चे को दूध पिला देती है, पैसा भी नहीं लेती है। बच्चे आपके हैं, पेशाब करें तो आप धुलाओ, लेटरिन करे तो आप धुलाओ, कौन धुलाता है? कहा मेरी बीवी। कहा अगर वो ये कहे कि आपके बच्चे ने गंदगी की आप धुलाइए तो आप ही को धुलाना पड़ेगी, लेकिन वो धुला देती है। खाना कौन बनाता है? कहा बीवी। का जब निकाह हुआ था तो तुमसे खाना पकाने की शर्त नहीं थी, उसमें यह था कि इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारे साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुमने कबूल किया? इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारे निकाह में, अलावा नान नफका, तुम्हारे निकाह में फला की बेटी के साथ तुम्हें निकाह हो रहा है और पढ़ा दिया गया, क्या तुमने कबूल किया? अलावा नान नफका। 5,000 रुपए मेहर, 10,000 रुपए मेहर, अलावा नान नफका, 2 तोले सोना, अलावा नान नफका। ये होता है 4,000 रुपया, 2,000 रुपया मेहर, सिक्का रायजुल वक्त, अलावा नान नफका। ये लिखा जाता है रजिस्टर पर। अलावा नान नफका का मतलब जानते हो? अलावा यानी 5,000 रुपए, ये तो नकद आपको देना पड़ेगा बीवी को जो मेहर है। अलावा नान नफका, अलावा नान नफके का मतलब रोटी और कपड़ा और खर्चा, कपड़ा खर्चा, दवा, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। खाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी खाना नहीं बनाती है तो आप जबरदस्ती नहीं बनवा सकते हो, चल खाना पका, नहीं। वो कह सकती है नहीं हम नहीं पकाएंगे, जाओ क्या कर लोगे? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन खाना पकाना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है? कहा नहीं। बच्चे अच्छे धुलाना बीवी, ठीक है हमको बता दिया, यही ठीक है। कहीं मेरी बीवी को मत बता देना, हम जाके सुन लेंगे थोड़ी बहुत बातें। अगर ये बता दिया तो सर पे चढ़ जाएगी, कल से खाना भी हमें बनाना पड़ेगा, पेशाब पायखाना भी हमें धोना पड़ेगा। हजरत उमर ने कहा कि जब वो सब कुछ कर देती है तो थोड़ी सुन लिया करो, जाओ थोड़ी सुन लिया करो, इतना भी नहीं सुन सकते हो? कहा नहीं सुन लूंगा, थोड़ी नहीं, अब तो जितनी सुनाएगी उतनी सुन लिया करूंगा। ठीक है आपने मुझे बता दिया, खाना पकाने से तो बेहतर है, पेशाब पायखाना धोने से तो बेहतर है, सुन लूं, सुनने में क्या जा रहा? ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह के रसूल किस तरीके से अपनी बीवी के साथ रहे। नाराज हो गई अम्मा आयशा। एक बार अल्लाह के रसूल के पास खजूर आया तो अकेले नहीं खा रहे हैं, आयशा नाराज हैं, पहल खुद कर दी, आयशा लो खाओ। अब वो गुस्से में थी, नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर लिया। अल्लाह के रसूल उधर से आए, इधर आ गए, आयशा चलो गुस्सा थूको, लो खाओ। यानी उन्होंने चेहरा इधर किया तो अल्लाह के रसूल उठ के इधर आ गए। हम लोग होते और नाराज होती हमारी बीवी तो क्या होता? सही बताना। जर्जी साहब ने कहा लो खाओ, अब वो गुस्से में कहते हाँ मैं नहीं खाना, तो हम थोड़ी उधर आएंगे। जैसे चेहरा उधर घुमाया, मुंह पकड़ के खा रही कि नहीं खा रही, नखरे मत दिखा जाता, एक तो मना रहा हूं तुझे, चल खा ले। हमारा रहन सहन ये है। अल्लाह के रसूल वहां जाते हैं, आयशा मोहब्बत का अंदाज देखो, आयशा लो, कायनात का इमाम अपनी बीवी को मना रहा है और बीवी को मनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। ये याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि बीवी को मनाने से हमारी शान घट जाएगी, लोग जोरों के गुलाम कहेंगे, उनका रांची के पागल खाने में उनका इलाज करो। जो बीवी को मनाने में यह समझता है कि मेरी शान घट जाएगी, तो माफ करना, तू और शान और शौकत में तू शाहजहां नहीं है, औरंगजेब नहीं है। कायनात का इमाम बीवी को मना रहा है, अल्लाह का प्यारा नबी बीवी को मना रहा है, और अल्लाह के बाद जिसका मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा हो वो अपनी बीवी को मना रहा है। लो खाओ आयशा, गुस्सा थूको। उन्होंने फिर इधर चेहरा कर लिया, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है।
پھر چہرہ ادھر آ گئے. اب گلے میں ہاتھ ڈال لیا, سر پہ. عائشہ نہیں, چلو منہ کھولو. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے لو, اب آپ کیا کہہ رہے منہ کھولو, چلو کلی بسم اللہ, چلو اللہ کا نام لے کر کھاؤ. حضرت عائشہ بھی جانتی تھی کہ زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے, 1-2 بار ہو گیا, 3 بار سے زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے. تو وہ بھی اب مان گئی, لیکن طنز بھرا جملہ پھر بھی کہہ دیا, لو چلو منہ کھولو, کلی بسم اللہ, اللہ کا نام لے کے کھاؤ. ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی. کھا لیا, ہنسنے لگی, دونوں مسکرا دیے. شیطان اسی چیز سے جلتا ہے کہ میاں بیوی میں ہم نے آگ لگائی اور یہ ایک دم من گئے. شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے. اب اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں کھا رہی, مر بھوکی, ہٹ. تو کیا ہوتا, وہ ادھر تیڑی تو ہے ہی عورت ذات, اور ہم اور چھوڑ دیتے تو طلاق پہ نوبتیں آ جاتی. تو طلاق پہ نوبتیں نہیں آنے دیجیے میرے بھائیوں, مناؤ. اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ جب چل رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے, ایک باغ, ایک جنگل سے گزر ہو رہا, باغ سے, حدیقہ, گارڈن سے, تو اللہ کے رسول نے, حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی چلو ذرا دوڑتے ہیں کون آگے نکل جائے. اللہ کے نبی دوڑے, حضرت عائشہ دوڑی, دونوں دوڑے, عائشہ آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں عائشہ اللہ کے نبی آپ تو ہار گئے, میں جیت گئی, میں کامیاب ہو گئی, میں جیت گئی. آپ نے کہا جی کوئی بات نہیں, آپ جانتے ہیں بیوی جیتی تب بھی میری خوشی, میں جیتتا تب بھی میری خوشی, لیکن بیوی جیت گئی, اس کو خوشی ہو رہی تو ہونے دو. 3-4 سال کے بعد پھر اسی راستے سے گزر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کچھ یاد آیا؟ ہاں آیا, یہاں ہم لوگ 4 سال پہلے دوڑے تھے. ہاں. حضرت عائشہ کہتی چلیے پھر دوڑ لگاتے ہیں, دیکھیں کون آگے نکل جائے. پھر دوڑے, اب اللہ کے نبی آگے نکل گئے, عائشہ پیچھے رہ گئی. عورت کو خوشی ہوتی ہے تو غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے, یہ فطرت ہے عورت کی. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اچھا وہ پیچھے رہ گئی اس لیے نا. آپ نے کہا عائشہ دیکھیے سمجھ گئے, شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کا چہرہ پڑھ لے. سمجھ گئے, آج بیچاری پیچھے رہ گئی ہے اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے کہا عائشہ پہلے تم کیوں آگے نکلی تھی معلوم ہے؟ کہا کیوں؟ کہا پہلے تم پتلی دبلی تھی اس لیے دوڑتی ہوئی آگے نکل گئی تھی. ان 4 سالوں میں تم نے کچھ کھایا ہے, مدینے کے کھجوروں نے تمہیں تھوڑا موٹا کر دیا ہے, پہلے سے تمہارا وزن تھوڑا بڑھ گیا ہے اس لیے پیچھے رہ گئی, میں آگے نکل گیا. ہاں ہو سکتا ہے. ابھی بھی اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں کہ وہ خوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ نے کہا عائشہ اس میں غصہ ہونے کی کیا بات, ایک مرتبہ تم جیتی, ایک مرتبہ میں, میچ ڈرا, فائنل ہم لوگ دوڑیں گے ہی نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو. اب عائشہ نے دماغ لگایا, اما عائشہ ہاں بات تو صحیح ہے, ایک مرتبہ میں بھی تو جیت چکی ہوں اور ایک مرتبہ آپ, ابھی تو برابر ہوا ہے. تب تو شوہر نبض سمجھتا ہے بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے. آپ نے کبھی نبض سمجھنے کی کوشش کی؟ نبض پڑھیے, پہچانیے, ہر چیز عورت منہ سے نہیں کہتی ہے. ایک بار غصہ بھی آیا اللہ کے رسول کو اور کسی بات پر غصہ ہو کر قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تم لوگوں سے بات نہیں کریں گے, کسی بیوی سے ہم نہیں ملیں گے. قسم کھا لی. 1 مہینے قسم پورا کرنے کے لیے آپ اوپر چڑھ جاتے, نماز پڑھ کے آئے اور چھجا تھا وہاں لکڑی کا تخت, اسی پہ چلے جاتے تھے, کسی سے نہیں بات کرتے تھے. 29 دن ہو گئے, مغرب کی نماز پڑھ کے آئے, کہا عائشہ السلام علیکم, لاؤ کھانا وانا لاؤ, کیا بنایا ہے؟ حضرت عائشہ کھانا لے کے آئیں, لیکن 29 دن کے بعد پھر طنز مار رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی جی آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی, آج تو 29 ہی دن ہوئے ہیں, صبر نہیں ہوا؟ یہ عورت کی فطرت ہے, وہ کچھ نہ کچھ کہے گی, اور مرد کی فطرت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی عورت کی سننا چاہیے. دیکھیے ہم کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں آپ کو, یہاں سے سیکھیے. اللہ کے نبی سے کیا کہا حضرت عائشہ نے؟ آج تو 29 ہی دن ہوئے ہیں, مغرب کے بعد آ گئے, کھانا لائیے. آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ میں بات نہیں کروں گا, صبر نہیں ہوا, 29ویں دن بولے. تو اللہ کے رسول نے ایسا جواب دیا, عائشہ چپ ہو گئی. آپ نے کہا عائشہ مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے, اور دیکھو چاند ہو گیا ہے, یعنی مہینہ ختم. مغرب میں ہم چاند دیکھا گیا, مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, اور آج 29 کا چاند ہوا ہے, یعنی مہینہ ختم. میں نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی, مہینہ پورا ہو گیا. اچھا چاند ہو گیا. یہ ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات. میرے بھائیوں ان کو بگڑنے مت دیجیے. لوگ چاہیں گے, کوششیں کریں گے بگاڑنے کی, تو ولا تعوق کرنا والدیک,
بول رہا تھے ماں باپ کے اوپر، پہنچ گئے میاں بیوی کے. ولا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك. دو چیزیں. تیسری چیز ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فان من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. فرض نماز کبھی قصداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا. جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر سے اس کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے، پھر اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. فرض نماز کبھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا. جنگ ہو رہی ہے لیکن صحابہ نماز نہیں چھوڑ رہے. اگر 500 آدمی جنگ لڑ رہے ہیں، اذان کا ٹائم ہو گیا تو 250 لوگوں نے مورچہ سنبھال لیا اور 250 لوگ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے. جب یہ 250 نماز پڑھ چکے تو انہوں نے مورچہ سنبھال لیا اور جو لڑ رہے تھے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. میرے بھائیوں، جنگ ہو رہی ہے لیکن صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی. نماز کسی بھی قیمت پر معاف نہیں.